السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا ہمارے دینی چینل آج کی دینی مسائل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم کچھ باتیں ان اپنے مسلم دوستوں سے، مسلمانوں سے کرنا چاہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ مہینہ آتا ہے اور پورے سال کی جتنی گندگی بدن میں جمع ہو جاتی ہے، پورے سال کے گناہوں کی وجہ سے ہماری روح جو گندہ ہو جاتی ہے، پورے سال میں گناہ کرتے کرتے ہمارا ذہن جو آلودہ ہو جاتا ہے، پورے سال میں بہت کھا پی کر ہمارے جسم میں جو فالتو چربی اور آلودگی جمع ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو صاف کرنے کا کام روزہ کرتا ہے۔ چنانچہ روزے میں صرف یہ نہیں ہے کہ تھکانا ہے، صرف دین کا کام ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے بدنی صحت بھی ملتی ہے اور ہزاروں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسی ایسی بیماریوں سے شفا ملتی ہے جو دنیا کی کسی بھی دوا سے نہیں ملتی۔ چنانچہ ایک کتاب ہے مفتی لیابدہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر ایران کا، وہ کہتا ہے کہ میں ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ میں نے اس بیماری کے لیے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر علاج کرائے، مجھے شفا نہیں ملی، لیکن میں نے پورے 40 دن روزہ رکھے تو مجھے روزہ رکھنے سے اس بیماری سے شفا مل گئی، اور میں حیران رہ گیا ٹیسٹ دیکھ کر کہ اس بیماری کا نام و نشان نہ بچا تھا۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے، الصوم زکاۃ الجسد، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ آپ نے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں گندگی کو دور کرنا، صاف کرنا، پاک صاف ستھرا کرنا۔ تو جس طرح سے وضو کرنے سے چاروں اعضاء کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، غسل کرنے سے پورے جسم کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، دوا کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کا جسم فالتو چربی سے، فالتو آلودگی سے، ذہنی بیماری سے اور بدنی بیماری سے انسان کو شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں کہا گیا ہے، تصوموا تصحوا، روزہ رکھو اور تندرستی پاؤ، اور سفر کرو، مالداری حاصل کرو۔ جس طرح آدمی اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں جا کے کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے اور وہ امیر بن جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں وہ آدمی جو اپنے وطن مألوف میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، باہر شہر میں یا باہر ملکوں میں جا کر کچھ ہی سالوں میں وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے بھی انسان کو بہت سی بیماریوں سے، آلودگیوں سے شفا ملتی ہے۔ تو پورے سال گناہ کر کے جو ہمارا ذہن، ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، فالتو کھانے سے چربی اور آلودگی جمع ہو جاتی ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ میاں روزہ رکھنے سے ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ گٹکھا کھاتے پھرتے ہیں، اچھی خاصی تندرستی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دوپہر کی
شدت کے ساتھ پڑتی ہوئی گرمی ہو، جس میں زبان خشکی سے سکڑ رہی ہو، آنکھیں دھس رہی ہوں اور چہرہ بھوک سے پیاس سے مرجھایا ہوا ہو، ایسے سخت دوپہر کی گرمی میں مجھے روزہ بہت عزیز ہے، جس میں آنکھیں نہ دھس جائیں، صحت کمزور نہ ہو جائے، جس میں زبان نہ سکڑے، تو وہ روزہ ہی روزہ کیا ہے میرے دوستوں؟ روزہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا ہوتا ہے میرے دوستو۔ روزے کو معمولی نہ سمجھو، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور خود کو روزے کا ایسا پابند کیا۔ آج تو ہمارے پاس کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جو نمک سے روٹی کھاتا ہو یا پہلے دور کی طرح پیاز اور نمک سے روٹی کھاتا ہو۔ آج ہر کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے، راشن تو ہے، بھلے سے افطاری 1500 روپے والی نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو افطاری میں اس کے پاس بھی رہتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی غنیمت والی عبادت ہمیں عطا کی ہے۔ ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ کا تو وہ حال تھا کہ وہ پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے، کھجور میسر ہو گئے تو کھجور، کھانا ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تھا، اور رات یوں ہی گزر گئی اور پھر اللہ کے نام پہ روزہ پھر رکھ لیا بھوکے، اور روزوں کی حالت میں جان قربان کر دی۔ آج ہمارے پاس تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ چلیے بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث سناتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے انسانی شکل میں، یعنی وہ دونوں فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا چلیے ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلا تو ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جائیے اسعد۔ میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں۔ ان دونوں فرشتوں نے میری باہوں کو پکڑا اور اس پہاڑ پر چڑھ گئے، حتی اذا استوینا، اس پہاڑ پر ہم چڑھ گئے تو فَإِذًا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، تو بڑی سخت چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ ان چیخوں پکاروں کو میں نے سن کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کے امتی ہیں جن کو جہنم میں سزا ہو رہی ہے، اور یہ ان کی چیخ و پکار ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو آگے ہم نے دیکھا فَإِذًا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَعْرَاقِيبِهِمْ، ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اس طرح الٹے لٹکے ہوئے تھے جس طرح بکروں کی ٹانگیں کاٹ کر رسی باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے ذبح کرنے کے بعد، ان کی کھال اتارنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے۔ تو معلقین بِأَعْرَاقِيبِهِمْ، وہ اس طرح الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے گلاپھو یہ پھٹے ہوئے ہیں۔ وَتَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، ان کے ان گل پھڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون بدنصیب قوم ہے جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی قوم کے کہ جو روزہ رکھنے سے، روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیتے تھے، یعنی افطار سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ روزہ رکھ کر روزہ توڑنے والوں کی سزا اتنی سخت ہے، جو روزہ بالکل نہیں رکھتے تو ان کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ میرے دوستو، یہ تو وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمائی، لیکن ہمیں خود غور کرنا ہوگا کہ جب ہمارے دھرم اور ہمارے دین کے بارے میں کوئی غیر غلط سلط اور الٹ پلٹ بولتا ہے، زبان گاؤں کی بھاشا میں یعنی کچھ غلط بولتا ہے، ہمارے دھرم کو ہمارے دین کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہم تڑپ جاتے ہیں، اور تڑپنا بھی چاہیے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ روزہ نہ رکھ کر، نمازیں نہ پڑھ کر، رمضان میں پورے دن آپس کی لڑائی اور جھگڑوں سے اور گالی گلوچ سے اور حرام خوری سے اور عیاشی اور فحاشی سے ہم رمضان گزارتے ہیں، کیا ہم اپنے پیغمبر، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے نماز کی پابندی کا حکم نہیں دیا؟ کیا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ اگر غور کریں تو اپنے دین کو نقصان ہم غیروں سے زیادہ پہنچا رہے ہیں، ہم نبی کی روح کو غیروں سے زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، غیروں سے زیادہ ہم اپنے معبود اور مسجود رب حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں، ہزاروں ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، لیکن کیا ہم غور کریں؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور میرے دوستو، باقی جو رمضان بچا ہے وہ بغیر روزے کے نہ گزاریں، بغیر نماز کے نہ گزاریں، جبکہ نماز اور روزے کے اندر بدنی راحتیں بھی ہیں، بیماریوں سے شفا ہے، اور روحانی تازگی بھی ملتی ہے، ایمانی حلاوت اور تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، جسم کو راحت ملتی ہے۔